کہتا ہوں یہ سراسر تمہارا وہم ہے، تم خواب میں ڈر گئی ہوگی۔ بھائی جان آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے کہ میں کوئی بچی ہوں۔ ڈرنے کے لیے کیا بچی ہونا ضروری ہے؟ بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے میں جاگتا، خامخواہ چیخیں مار کے میری نیند کو خراب کر دیا۔ جاؤ جا کے آرام کرو۔ ویسے ذوالفقار میاں روبینہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے خود اس صحن سے کچھ لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ویسے بھی آج کل شہر میں چوری کی بہت وارداتیں ہو رہی ہیں، ممکن ہے کوئی آدمی چوری کی نیت سے گھر میں گھسا ہو۔ اوہو بڑے میاں میں مان گیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تو اس کو یقین آ جانا چاہیے نا کہ یہ کتنی غیر محفوظ ہے۔ یہاں پر وہ گھر کے باہر سڑک جا رہی ہے اور ایک مکان دوسرے مکان سے کتنے کتنی دور ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں بھائی صاحب لیکن آج سے پہلے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو مصیبت کیا بتا کر آتی ہے؟ میرا مشورہ تو تم مانتے نہیں ہو، سیدھی سیدھی تو میرے گھر چلو اور کچھ نہیں ہو سکتا اس کا، اور اس مکان کو تو کرائے پہ۔ میری بات سن لیں، آپ بھی سن لیں بزرگوار، کہ اس کا کرایہ جو آئے آپ لوگ رکھ لینا۔ اب تو تیار ہو نا؟ نہیں بھائی جان، آپ کو پتا ہے کہ یہ مکان چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس گھر میں تو ہم پلے بڑے ہیں، سب کی یادیں وابستہ ہیں یہاں پہ، میں کسی اور کے حوالے کس طرح کر دوں؟ اور اتنا سارا سامان کہاں لے کے جاؤں گی میں بھائی جان؟ اس گھر کی فکر ہے تمہیں، اس سامان کی فکر ہے، لیکن یہ احساس نہیں کہ تم یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی ہیں۔ میں کب تک اپنا گھر چھوڑ کے تمہارے ساتھ یہاں رہ سکتا ہوں تمہاری رکھوالی کے لیے؟ میری بات صاف صاف سن لو کہ 2-3 دن میں تم مجھے بتا دو کہ تم میرے ساتھ گھر پہ شفٹ ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو، اور اگر نہیں ہو رہی تو میں تمہارے ساتھ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا، میرا اپنا بھی گھر ہے۔ ویسے روبینہ آپ اس طرح چاہیں زندگی گزاریں، آپ کو اختیار ہے کہ میں آپ بہن بھائی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ذوالفقار میاں کو سمجھاؤں، وہ ذرا غصے کے تیز ہیں، میں کوشش کروں گا آپ پریشان نہ ہوں کہ وہ اپنا لہجہ نرم رکھیں، بس تم پریشان مت ہوا کرو۔ ہاں کیا بات ہے اماں، سب ٹھیک تو ہے؟ کمال کہہ رہا تھا تیرے ابا نے دوسری شادی کر لی، میرا تو کلیجہ پھٹ رہا، ساری رات نیند نہیں آئی۔ اماں آپ فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور کمال کی تو باتیں ہی ہیں، وہ ایسی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ کوئی بات تو ہے، ورنہ ایک شہر میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ بھی آ کے نہیں پوچھا کہ ہم کس حال میں۔ آ جائیں گے ابا، ضرور آ جائیں گے۔ میرا دل کہتا ہے اب نہیں آئیں گے، آنا ہوتا تو کب کے آ چکے ہوتے۔ ہمیں اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے اماں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب ضرور نکال دے گا۔ ہاں اماں، کل آپ باہر گئی ہوئی تھی تو وہ مالک مکان آیا تھا۔ کیوں؟ اس نے گھر خالی کرانے کا نوٹس دیا ہے، کہتا ہے کہ 1 تاریخ تک گھر خالی کر دیں۔ اسے کیا پریشانی ہے، ہم مہینے کی 1 تاریخ کو تو کرایہ دے دیتے ہیں۔ اماں وہ گھر بیچنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اب ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا اپنا نیا گھر ہے، اور اماں ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں تو شاید ابا ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ کہتے ہیں نا امید سے راہیں کھل جاتی ہیں۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو بیٹا۔ پھر اماں آپ ہی بتائیں کہ ہم نئے گھر جائیں کہ نہ جائیں؟ میرے خیال سے تو حالات سے سمجھوتہ کرنا ہی صحیح ہے۔ بیٹا تو جیسے کہے گی ویسے کر لوں گی، آخر تو نے ہی تو مجھے سنبھالا ہے۔ اماں میرے خیال سے ہمیں 1 تاریخ سے پہلے اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے تو پھر میں ابا کو بھی ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گی۔ آؤ نا اماں، ابا کو فون کرتے ہیں۔ آؤ۔ نہیں تو کر لے۔ چلو نا اماں۔
तू कर तो सही। अच्छा मैं मिलाऊंगी तो बात करेंगे? मिला। हेलो 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 अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। अब्बा आपका फोन क्यों बंद आता है? आपको पता है मैं आपको रोजाना फोन ट्राई करती हूँ। वो तो मैंने अभी ट्राई किया तो आपका नंबर लग गया। बेटी असल में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि मोबाइल साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बताओ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अब्बा बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ बताओ बेटी, किस चीज की जरूरत है? आपकी अब्बा, आपके अलावा हमें और किसी चीज की जरूरत हो सकती है भला? आपकी खुशी की खातिर हम नए घर में भी आ गए हैं, अम्मा भी हैं। बस आप आ जाएं प्लीज। आप अम्मा से बात करें। मगर बेटा वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शकीला बेगम? मुझ बदकिस्मत का क्या हाल होगा, अपने किए की सजा काट रही है। देखो शकीला बेगम, इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई इम्तिहान जरूर आता है और उसे इस इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। मैं तो ये समझता हूं कि इन दुखों और गमों को झेलने के बाद ही इंसान को राहत मैसर आती है। आप मेरी गलतियों को माफ कर दें। मेरी गलतियों की सजा मुझे बहुत मिल चुकी है। मैं मजीद इम्तिहान से नहीं गुजर सकती। आप बताइए आप कहाँ हैं, कब वापस आएंगे? देखो शकीला बेगम, मैं शायद अब कभी वापस ना आ सकूं। आपको आना पड़ेगा। देखो शकीला बेगम, जो बात मुमकिन नहीं है प्लीज उसके लिए इसरार मत करो। क्यों मुमकिन नहीं? देखो शकीला बेगम, मैं इस गुफ्तगू में मजीद पढ़ना नहीं चाहता। अगर तुमने ज्यादा इसरार किया तो मैं ये मोबाइल हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मुझसे आइंदा बात करने की कोशिश मत करना। इसका मतलब है कि कमाल ने सही कहा था। क्या? यही कि आपने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? ला हौल वला कुव्वत। हेलो हेलो अब्बा। इन्होंने यकीनन दूसरी शादी की है, वरना मुझसे इतनी बेरुखी से बात नहीं करते। नहीं अम्मा, अब्बा नहीं कर सकते दूसरी शादी। क्या हो गया आपको? क्यों नहीं कर सकते? पैसा है इनके पास, बहुत सारा पैसा। अम्मा आप रोया ना करें बात बात पे। चलिए।